آن لائن جوا ایپس کی تشہیر کے الزام پر ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار کیے جانے والے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی سے رشوت لینے کے الزام میں اب تک نیشنل کرائم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے 5 افسران معطل کیے جا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں آن لائن جوا، سٹے بازی اور غیر قانونی ڈیجیٹل سرگرمیوں کے خلاف شروع کی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی نے ایک غیر متوقع اور سنسنی خیز موڑ اس وقت لیا جب این سی سی آئی اے میں رشوت خور نیٹ ورک آئی ایس آئی کے نشانے پر آ گیا، جس کے بعد اب تک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 5 ڈائریکٹرز مزید تفتیش کے لیے حراست میں لیے جا چکے ہیں، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کے اہل خانہ سے 1.5 کروڑ روپے رشوت طلب کی تھی تاکہ ان کے خلاف تحقیقات میں نرمی برتی جائے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں وہ افسر بھی شامل ہیں جو ڈکی بھائی کے خلاف کیس کی براہ راست تفتیش ٹیم کا حصہ تھے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق حساس ادارے کو آن لائن جوئے اور سٹے کی پروموشن میں ملوث یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز کے علاوہ غیر قانونی کال سینٹر اور دیگر قسم کے جرائم میں ملوث ملزمان کو ریلیف دینے اور ان کی سرپرستی کر کے کروڑوں روپے کی ماہانہ رشوت جمع کرنے والے این سی سی آئی اے کی نیٹ ورک کے حوالے سے مسلسل رپورٹس مل رہی تھیں، جس کے بعد اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد ایسے کرپٹ عناصر کو مختلف دفاتر سے حراست میں لیے جانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کے بعد اب تک 15 سے زائد افسران اور اہلکار اٹھائے جا چکے ہیں، جن سے پوچھ گچھ کے بعد 5 افسران کو باقاعدہ حراست میں لے لیا جا چکا ہے۔ سب سے زیادہ کرپٹ عناصر این سی سی آئی اے کے لاہور کے دفتر میں پائے گئے، جہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا دفتر ہی غیر فعال ہو چکا ہے۔ بہت سے افسران یا تو زیر حراست ہیں یا پھر انہوں نے چھٹیاں لے لی ہیں، جبکہ کئی افسر بغیر بتائے ہی ڈیوٹیوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق ڈکی کیس کے مرکزی تفتیشی افسر شعیب ریاض پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈکی کے وکیل کے ذریعے ان کی فیملی سے بھاری رقم طلب کی۔ معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا جب ملٹری انٹیلیجنس نے خفیہ نگرانی کے دوران ٹیلی فونک شواہد اور پیغامات اکٹھے کیے جن سے رشوت طلبی کے ناقابل تردید شواہد ملے۔ ان شواہد کی بنیاد پر ایم آئی نے اچانک چھاپہ مار کر 5 افسران کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق کارروائی وزیر اعظم آفس کے براہ راست احکامات پر عمل میں لائی گئی تاکہ سائبر کرائم ایجنسی کے اندر بڑھتی بدعنوانی پر قابو پایا جا سکے۔ دوسری جانب سینئر صحافی منصور علی خان نے دعویٰ کیا کہ ڈکی بھائی کیس کے تفتیشی آفیسر ایڈیشنل ڈائریکٹر شعیب ریاض نے مبینہ طور پر ڈکی بھائی کے وکیل سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ ڈکی بھائی بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان کو کوئی ریلیف دلوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو 1.5 کروڑ کی رقم دینا ہوگی۔ اس ضمن میں ڈکی بھائی کے خاندان سے رابطہ کر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر شعیب ریاض کے فرنٹ مین کا رابطہ نمبر دیا جاتا ہے کہ تمام رقم ان کو دی جائے گی۔ اس فرنٹ مین کا تعلق فیصل آباد سے تھا جس کو ڈکی بھائی کے خاندان نے 1.5 کروڑ کی رقم دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ منصور علی خان نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا کہ اس سارے معاملے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز بھی کہتے رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں ملٹری انٹیلیجنس مجھے سپورٹ کر رہی ہے اور ایم آئی کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، جس کے بعد ایم آئی نے اس معاملے کو دیکھنا شروع کیا، لیکن سرفراز چودھری کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ تاہم جب ملٹری انٹیلیجنس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ مبینہ طور پر ایک وسیع نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو اس طرح کے دیگر کیسز میں بھی ملوث ہے۔ یہ پہلے کیس پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پیسوں کے عوض ڈیل کر لی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کی جانے والی تحقیقات میں پہلے پنجاب کے نیشنل کرائم ایجنسی میں پنجاب کے معاملات دیکھنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کا نام سامنے آیا، جس کے بعد کال سینٹر کے معاملات دیکھنے والے انسپیکٹر عثمان بھی ان کارروائیوں میں ملوث پائے گئے جو حقیقت میں کال سینٹر میں ہونے والے قومی اور بین الاقوامی فراڈز کو روکنے کے ذمہ دار تھے۔ اس حوالے سے سامنے آیا کہ یہ دونوں مل کر نہ صرف ریڈ مارتے ہیں بلکہ بعد میں پیسوں کا لین دین کر کے ملزمان کو موقع پر ہی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ منصور علی خان نے انکشاف کیا کہ اس وقت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی این سی سی آئی اے کے 5 افسران حراست میں ہیں اور مبینہ طور پر ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہیں اور ان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ ہم یہ نیٹ ورک چلاتے تھے اور اس میں سرفراز چودھری کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔
ज़राए के बकौल तहकीकात के दौरान एक और गैर मुतवक्को मोड़ उस वक्त आया जब NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को अचानक उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये वही अफसर थे जिन्होंने डक्की केस की बुनियाद रखी थी और मालियाती शवाहिद इकट्ठे किए थे। उनकी सरबराही में केस तेजी से आगे बढ़ रहा था और दीगर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ भी तहकीकात का दायरा बढ़ाया जा रहा था। ताहम उनकी अचानक तब्दीली ने तहकीकात के तसलसल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक नया एडिशनल डायरेक्टर ताहाल तैनात नहीं किया गया, जिसके बाइस केस की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अगर तहकीकात में ताखीर हुई तो मुल्जिमान को अदालत में वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान बढ़ जाएगा, जबकि तफ्तीशी तसलसल मुतासिर होने से दिफाई वकला अदालत में इंतजामी कमजोरी को बतौर दलील पेश कर सकते हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने इस केस को मिसाली अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो ये तासुर मजबूत होगा कि कानून सिर्फ कमजोर के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि NCCIA ने इस केस के दायराकार को वसी करते हुए दीगर मशहूर यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ भी तहकीकात शुरू की थी, जो जुए और गैर कानूनी ऐप्स की तशहीर में मुलविस पाए गए। ताहम अफसरान की तब्दीली और इदारे के अंदर पैदा होने वाली बेयकीनी के बाइस अब ये खदशा बढ़ गया है कि इन तहकीकात को या तो जानबूझकर सुस्त किया जाएगा या दबाव के बाइस रोक दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।